آج ہم ایک کافی گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں فکر انگیز موضوع پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ موضوع ہے شیعہ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں، اور دوسری طرف اسماعیلی امامت کی جو تاریخ ہے، ان کا جو کردار رہا ہے اور مقاصد ہیں، ان کے بیچ میں کچھ غیر معمولی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ اور ہماری یہ جو گفتگو ہے، اس کی بنیاد وہ متن ہے اسماعیلی امامت اور مہدی، وقت کے آئینے میں۔ ہم اس کے کچھ اقتباسات کو دیکھیں گے۔ ایک اہم بات جو یہ متن خود بھی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مشابہتوں کو کوئی لفظی پیشین گوئیوں کی تکمیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اکثر یہ روحانی استارے ہیں، یا آپ کہیں کہ مانوی بازگشت ہیں۔ یہ خود میں ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان روابط کو سمجھیں، ذرا دیکھیں کہ متن ان کی کیا اہمیت بتاتا ہے، اور یہ جانیں کہ یہ جو صدیوں پرانی روایات ہیں، یہ ایک زندہ، ایک فعال کمیونٹی کے لیے آج کل کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو آئیے اس ترجیح کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قیادت اور شناخت کو لیتے ہیں۔ متن میں روحانی حاکمیت کا ایک خیال ہے، اسپرچول ساورنٹی جسے کہتے ہیں، یعنی امام مہدی کی بادشاہت کوئی دنیاوی تخت و تاج والی نہیں، بلکہ روحانی اقتدار والی ہوگی۔ تو متن اس تصور کو موجودہ اسماعیلی امام کی قیادت سے کیسے جوڑ رہا ہے، جو بظاہر تو کوئی سیاسی عہدہ نہیں رکھتے، لیکن ایک عالمی برادری کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کا مرکز کوئی طاقت یا علاقائی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ روحانی اور اخلاقی رہنمائی ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال ہمیں اسماعیلی امام کی قیادت میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، امام کسی ملک کے سربراہ نہیں ہے، ان کی کوئی فوج نہیں، کوئی سیاسی اقتدار نہیں ہے، لیکن وہ دنیا بھر میں جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے لیے عقیدے، اخلاق، دانش، ان معاملات میں حتمی اتھارٹی رکھتے ہیں۔ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ریاستوں اور سرحدوں سے اونچی ہے۔ یہ ایک طرح کی سافٹ پاور کہہ لیں، جو دلوں اور دماغوں پر اثر کرتی ہے۔ سافٹ پاور۔ جی، اور اسی سے جڑا ہے وہ تصور کہ مشرق و مغرب سے ماورا ہونا۔ روایت میں آتا ہے کہ مہدی کسی ایک علاقے یا قوم تک محدود نہیں ہوں گے، ان کا ظہور عالمگیر ہوگا۔ تو متن اشارہ کرتا ہے کہ موجودہ امام پرنس کریم آغا خان چہارم وہ اس عالمگیریت کی ایک گیتی جاگتی مثال ہیں۔ ان کا نسب تو براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ملتا ہے۔ یہ ان کی روحانی شناخت کا مرکز ہے، لیکن ساتھ ہی آپ ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھیں تو اس میں پارشی، وسطی ایشیائی، یورپی اثرات بھی ہیں۔ وہ خود مغرب میں رہتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار، ان کا پیغام وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی ایک جغرافیائی خطے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور یہاں وہ نور کی نسل والا تصور بہت اہم ہے۔ شیعہ روایت میں یہ جو نور امامت ہے، یہ ایک الہی روشنی سمجھی جاتی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے نسل در نسل ہر زمانے کے امام میں منتقل ہوتی ہے۔ ایک تسلسل ہے، روحانی سلسلہ ہے۔ متن کہتا ہے کہ اسماعیلی امام اسی تسلسل کے وارث ہیں، اور یہی نور ان کی روحانی قیادت اور رہنمائی کے اختیار کی بنیاد ہے۔ یہ صرف خاندانی وراثت نہیں، بلکہ ایک روحانی منصب کا تسلسل ہے۔ یعنی یہ قیادت جغرافیائی، سیاسی، نسلی شناختوں سے بلند ہے اور خالصتاً روحانی بنیادوں پر ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسی قیادت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ متن میں ذکر ہے علم اور خدمت کے ذریعے پہچان کا، ریکگنیشن تھرو نالج اینڈ سروس۔ روایات مہدی کی پہچان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور متن اسے آغا خان کے جو عالمی سطح پر کام ہے، تعلیم، صحت، ثقافت، معاشی بہبود کا اتنا بڑا نیٹ ورک، اس سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ علم اور خدمت سے پہچان کی عملی شکل ہے۔ جی، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ روایات میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ مہدی کو ان کے علم سے، ان کی حکمت سے، ان کے عدل اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات سے پہچانا جائے گا، نہ کہ کوئی معجزات یا طاقت کے مظاہرے یا فوجی فتوحات سے۔
متن اسی نقطے کو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN کی مثال سے واضح کرتا ہے۔ AKDN جو آغا خان کی ترقیاتی تنظیموں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے، وہ دنیا کے پسماندہ ترین علاقوں میں کام کر رہا ہے، تعلیم کے فروغ میں، معیاری صحت کی فراہمی میں، ثقافتی ورثے کے تحفظ میں، لوگوں کو غربت سے نکالنے میں۔ تو متن کے مطابق یہ جو عملی اقدامات ہیں، یعنی علم پھیلانا اور خدمت خلق کرنا، یہ ان صفات کی عکاسی کرتے ہیں جن سے مہدی کو پہچانے جانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے قیادت کی شناخت کا پیمانہ ہے جو طاقت سے ہٹ کر علم اور خدمت کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے پوشیدہ مگر موجود کا، ہڈن یٹ پریزنٹ، اسماعیلی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ رہنمائی کے تسلسل سے کیسے جڑتا ہے؟ 70 دور اسماعیلی تاریخ میں اس زمانے کو کہتے ہیں جب امام وقت کچھ سیاسی خطرات کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بنا پر عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے تھے، اور یہ صدیوں طویل دور تھا۔ لیکن اس دوران بھی امامت کا سلسلہ رکا نہیں۔ امام کی رہنمائی ان کے جو مقرر کردہ اعلیٰ نمائندے تھے، جنہیں دائی یا حجت کہتے تھے، اور جو خفیہ طور پر باطنی تعلیمات چل رہی تھیں، ان کے ذریعے پیروکاروں تک پہنچتی رہی۔ تو متن اس تاریخی حقیقت کو ان پیشین گوئیوں سے جوڑتا ہے جن میں ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب امام نظروں سے اوجھل ہوں گے، لیکن ان کی موجودگی اور ان کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ پوشیدہ مگر موجود ہونے کا تصور یہ بتاتا ہے کہ رہنمائی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اسی سے براہ راست جڑتا ہے مسلسل رہنمائی یعنی کنٹینیوس گائیڈنس کا نظریہ۔ روایات کہتی ہیں کہ مہدی ایک ایسی روشنی ہوں گے جو کبھی بجھے گی نہیں، ہر اندھیرے میں راستہ دکھائے گی۔ تو اسماعیلی عقیدے کا یہ جو بنیادی اصول ہے کہ ہر زمانے میں ایک حاضر و موجود زندہ امام کا ہونا ضروری ہے، اسے اسی نظریے کا عملی تسلسل کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، چاہے امام ظاہری طور پر سامنے ہوں یا سطر میں ہوں۔ یہ تسلسل ہی کمیونٹی کے استحکام کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ پھر اگر آگے بڑھیں تو ایمان کی تجدید یعنی رینیول آف فیتھ کا پہلو آتا ہے۔ پیشین گوئیوں میں ہے کہ مہدی آئیں گے تو دین کی جو حقیقی روح ہے، جو وقت کے ساتھ شاید ماند پڑ گئی ہو، اسے زندہ کریں گے۔ متن اسے اسماعیلی امامت کے تعویل کے تصور سے جوڑتا ہے، اور یہ تشریح جامد نہیں ہوتی، بلکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات، نئے علمی انکشافات، انسانی سمجھ کے ارتقاء، ان سب کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہ گویا وحی کی جو ابدی سچائیاں ہیں، انہیں ہر دور کے لیے متعلقہ، ریلیونٹ اور قابل عمل بنانے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ صرف دہرانا نہیں بلکہ زندہ کرنا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ نقطہ ہے پوشیدہ علم کا انکشاف، انویلنگ ہڈن نالج۔ کچھ روایات میں ہے کہ مہدی ایسے علوم اور حقائق ظاہر کریں گے جو پہلے انسانوں سے پوشیدہ تھے۔ متن اس روایت کو اسماعیلی اماموں کے اس کردار سے جوڑتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانیت ذہنی اور روحانی طور پر بالغ ہوتی ہے، قرآن اور دین کے گہرے اور پہلے سے غیر واضح معنی کو کھولتے ہیں۔ یہ علم کے ایک ایسے خزانے کی طرح ہے جس کی نئی پرتیں مسلسل سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ جامد نہیں بلکہ ایک متحرک علمی روایت ہے۔ تو گویا یہ رہنمائی کا تصور بہت ہی وسیع ہے، صرف ظاہری نہیں باطنی بھی ہے، ماضی سے جڑا ہے لیکن مستقبل کو دیکھتا ہے اور زمانے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد آئیے ذرا اتحاد اور ترقی کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ متن میں منتشر لوگوں کو جمع کرنا یعنی گیدرنگ دی ڈسپرسڈ کا ذکر ملتا ہے۔ مطلب مہدی کا ایک کام ہوگا دنیا بھر میں بکھرے ہوئے اہل ایمان کو ایک مرکز پر لانا، متحد کرنا۔ متن اس پیشن گوئی کو موجودہ عالمی اسماعیلی برادری سے کیسے جوڑ رہا ہے؟ وہ تو جغرافیائی طور پر اتنی منتشر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی قیادت میں روحانی طور پر متحد ہیں۔ جی، یہ مشابہت بھی بہت واضح ہے۔ روایات میں مہدی کے ظہور کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امت کا جو بکھرا ہوا شرازہ ہے اسے جمع کریں گے، اختلافات مٹائیں گے اور انہیں ایک قیادت کے نیچے متحد کریں گے۔
متن نشاندہی کرتا ہے کہ آج اسماعیلی برادری 25 سے زیادہ ملکوں میں آباد ہے، مختلف نسلیں، زبانیں، ثقافتیں، ان کے درمیان جغرافیائی فاصلے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ سب ایک زندہ امام کی روحانی رہنمائی اور بیعت میں متحد ہیں۔ اور یہ پرامن انقلاب والی بات، اے پیسفل ریولیوشن، کئی پیشگوئیوں میں ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کا ذکر ہے، لیکن اکثر یہ تبدیلی بغیر خون خرابے کے ہوتی دکھائی گئی ہے۔ متن اسے آغا خان کے طریقوں یعنی مکالمہ، تعلیم، ترقیاتی کام، مفاہمت، ان سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہ روایتی انقلابی نظریات سے تو کافی مختلف لگتا ہے۔ بالکل، بہت سی روایات مہدی کے دور کو امن، انصاف اور خوشحالی کے قیام سے جوڑتی ہیں، اور یہ تبدیلی اکثر ایک پرامن، اخلاقی اور فکری انقلاب کے نتیجے میں آتی نظر آتی ہے۔ متن اس کا موازنہ موجودہ امام کے فلسفے اور عمل سے کرتا ہے۔ آغا خان اور ان کے ادارے وہ مسائل کے حل کے لیے تشدد یا تصادم کے بجائے ہمیشہ مقابلے، تعلیم، مفاہمت اور پائیدار ترقی پر زور دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غربت، جہالت، ناانصافی یہی تنازعات کی اصل جڑ ہے، تو ان جڑوں پر کام کیا جائے۔ تعلیم، صحت، معاشی مواقع دے کر معاشروں کو اندر سے مضبوط بنانا، یہ خود ایک قسم کا پرامن انقلاب ہے جو دیر پا تبدیلی لاتا ہے۔ یہ ایک الگ زاویہ ہے انقلاب کا۔ جی۔ اور اسی سے جڑتا ہے دنیا کو علم کا مرکز بنانا، میکنگ دا ورلڈ اے سینٹر آف نالج۔ کچھ روایات میں مہدی کے زمانے کو علم و دانش کے عروج کا دور کہا گیا ہے، جب علم عام ہوگا اور زمین علم سے بھر جائے گی۔ متن اس کا متوازی اسماعیلی امامت کے تحت جو قائم ہوئے ہیں عالمی معیار کے تعلیمی اور تحقیقی ادارے، ان میں دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آغا خان یونیورسٹی AKU ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا UCA ہے، آغا خان اکیڈمیز ہیں اور دوسرے تحقیقی منصوبے اور علمی نیٹ ورکس ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف علم تخلیق کر رہے ہیں بلکہ اسے دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ یہ کوشش ہے کہ علم کو معاشرتی ترقی کی بنیاد بنایا جائے۔ اور وہ جو مذہب کو قریب لانے والی بات ہے، ڈرائنگ فیتھس ٹوگیدر، ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مختلف اقوام، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان پل بنیں گے، غلط فہمیاں دور کریں گے اور انسانیت کو مشترکہ اقدار پر جمع کریں گے۔ متن اس کی جھلک موجودہ امام کی جانب سے جو بین المذہب اور بین الثقافتی مکالمے کی مسلسل وکالت ہے اور تکثیریت یعنی پلورلزم کے فروغ کی کوششیں ہیں، ان میں دیکھتا ہے، جیسے آغا خان میوزیم ٹورانٹو میں ہے یا گلوبل سینٹر فار پلورلزم اوٹاوا میں۔ یہ اسی سوچ کے عملی مظاہر ہیں۔ یہ ادارے مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام پہلو، منتشر لوگوں کا اتحاد، پرامن تبدیلی، علم کا فروغ اور مختلف عقائد میں ہم آہنگی، یہ سب مل کر ایک بہت ہی جامع اور مثبت مستقبل کی تصویر دکھاتے ہیں۔ اب آخر میں ذرا جدید دور کے چیلنجز اور مستقبل پر بات کرتے ہیں۔ متن میں ٹیکنالوجی بطور رحمت یعنی ٹیکنالوجی ایز مرسی کا ایک دلچسپ تصور ہے۔ روایات میں مہدی کے زمانے کا تعلق غیر معمولی دریافتوں اور ترقی سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ متن اسے موجودہ امام کی جانب سے جو سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی یعنی انوویشن کے اخلاقی استعمال پر زور دیا جاتا ہے، اس سے کیسے جوڑتا ہے؟ خاص طور پر جب مقصد انسانی فلاح و بہبود ہو۔ جی، یہ آج کے دور کے لیے بہت ہی ریلیونٹ نکتہ ہے۔ کچھ روایات میں مہدی کے زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی اور علم کے ظہور کا ذکر ہے جو انسانی زندگی کو آسان بنا دیں گی اور کائنات کے راز کھولیں گی۔ متن اس پیشین گوئی کو موجودہ امام کے اس موقف سے جوڑتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی خود میں نہ اچھی ہیں نہ بری، ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ وہ مسلسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنسی ترقی اور تکنیکی جدت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، غربت کے خاتمے، بیماریوں کے علاج، علم تک رسائی کو آسان بنانے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے، یعنی ٹیکنالوجی کو خدا کی رحمت کے طور پر استعمال کیا جائے، نہ کہ تباہی یا استحصال کے لیے۔
AKDN کے بہت سے منصوبے ہیں جیسے ٹیلی ہیلتھ ہے یا قابل تجدید توانائی کا استعمال، یہ اسی فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح، ٹیکنالوجی کا اخلاقی استعمال۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یعنی ہارمنی ود نیچر کا تصور بھی بہت اہم ہے۔ بعض پیشین گوئیوں میں ہے کہ مہدی کے دور میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ہر طرف ہریالی ہوگی اور زمین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ماحولیاتی توازن بحال ہوگا۔ متن اسے اسماعیلی امامت اور AKDN کے ان بہت سے منصوبوں سے جوڑتا ہے جو ماحولیاتی تحفظ پر مرکوز ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا، کلائمیٹ ریزیلینس، صاف پانی کی فراہمی، جنگلات لگانا، پائیدار زراعت کو فروغ دینا۔ یہ زمین کو ایک امانت سمجھنے اور اس کے وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ ان پیشین گوئیوں کی روح سے ہم آہنگ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی امید افزا پہلو ہے نوجوانوں کو بااختیار بنانا، امپاورنگ دی ینگ۔ متن ذکر کرتا ہے کہ مہدی سے متعلق روایات میں اکثر ایک نئی ابھرتی ہوئی نسل کا ذکر ملتا ہے جو علم و عمل سے لیس ہوگی اور ایک بہتر منصفانہ دنیا بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ متن اس کی مثال اسماعیلی امامت کی جانب سے جو نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز میں بھاری سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اس میں دیکھتا ہے۔ آغا خان اکیڈمیز ہوں، یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس ہوں یا کمیونٹی سطح پر نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ پروگرامز، ان سب کا مقصد نوجوان ذہنوں کو نہ صرف جدید علوم دینا ہے بلکہ ان میں تنقیدی سوچ، اخلاقی ذمہ داری کا احساس اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ گویا مستقبل کی قیادت تیار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ جو متن ہے اسماعیلی امامت اور مہدی وقت کے آئینے میں، یہ شیعہ روایات میں امام مہدی کی پیشین گوئیوں اور اسماعیلی امامت کی تاریخ اور اس کے آج کے مشن کے درمیان کئی اہم شعبوں میں جیسے قیادت، علم، خدمت، اتحاد، ترقی اور جدید چیلنجز جیسے ٹیکنالوجی اور ماحولیات، ان سب میں بہت گہری اور آپ کہہ لیں حیرت انگیز مشابہتیں یا بازگشتیں پیش کرتا ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، متن انہیں روحانی استعاروں اور مانوی تسلسل کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ بات پھر سے اہم ہے کہ متن انہیں کوئی حتمی یا لفظی دعوے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تشریحات ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں۔ یہ امامت کے کردار، اس کے تاریخی تسلسل اور اس کے موجودہ کام کو سمجھنے کا ایک خاص زاویہ فراہم کرتا ہے۔ اس سارے تجزیے میں جو بنیادی موضوعات بار بار سامنے آئے ہیں وہ ہیں ہر زمانے میں الہامی رہنمائی کا تسلسل، وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت جسے تعویل کہا گیا، اور سب سے بڑھ کر علم اور بے لوث خدمت کے ذریعے پوری انسانیت کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرنا۔ یہ وہ آپ کہہ لیں سنہرے دھاگے ہیں جو ان تمام مشابہتوں کو آپس میں پروتے نظر آتے ہیں۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ اختتام پہ ایک سوال جو شاید متن میں براہ راست نہ ہو لیکن اس ساری بحث سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تاریخی بازگشتوں، روحانی استعاروں اور مانوی روابط پر غور کرنا، یعنی یہ دیکھنا کہ کیسے قدیم تصورات اور پیشین گوئیاں ایک زندہ روایت اور کمیونٹی کے لیے آج بھی معنی خیز ہو سکتی ہیں۔ یہ عمل کسی فرد کی قیادت کے بارے میں سوچ کو، کمیونٹی کے تصور کو اور آج کے جو پیچیدہ عالمی مسائل ہیں ان سے نمٹنے میں عقیدے اور روحانیت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے یا کیسے وسیع کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود مزید سوچ بچار کرنا چاہیں۔ رسول کی